بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر اس نے پا لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1123۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ یا کسی بھی نماز سے ایک رکعت پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔ یعنی امام نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شخص بعد میں آیا، آخر میں آیا، تو اسے صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ملی، تو اس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر مل گیا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے آخری اتحیات میں بھی آ کر اگر امام کے ساتھ بیٹھ گیا اور تب بھی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا مسئلہ دیکھیں۔ ایک شخص دوسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کے شامل ہوتا ہے، اس کی ایک رکعت رہ گئی۔ اب جب وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد امام نے اتحیات پڑھی، تو یہ جو پیچھے آنے والا شخص ہے جو لیٹ آیا ہے، جس کی ایک رکعت رہ گئی تھی، تو اس کی تو بھی ایک رکعت ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امام کے ساتھ اتحیات پڑھے گا؟ جی بالکل پڑھے گا۔ پھر اسی طرح امام جب تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے گا تو اس کی تو 3 ہو جائیں گی، کیا پھر یہ دوسری کے بجائے تیسری پر پڑھے گا؟ جی بالکل۔ جب امام کے پیچھے ہے تو پھر جو امام کر رہا ہے وہی کرے گا، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز شامل نہیں کرے گا۔ پھر جب امام نے تیسری رکعت یعنی کہ امام نے آخری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا تو پیچھے آنے والے کی تو صرف 3 رکعتیں ہوئی ہیں ابھی، کیونکہ اس کی شروع میں ایک رکعت رہ گئی تھی۔ تو اب یہ اپنی رکعت ایک پوری کر کے پھر اتحیات پڑھے گا۔ یوں اس کو 3 اتحیات پڑھنے پڑیں گے لیکن پڑھے گا، اور اسی طرح طریقہ بھی یہی ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 190۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابن شہاب اور نافع، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے نافع، ان سے سوال کیا کہ ایک شخص امام کے ساتھ آ کر شریک ہوا جب ایک رکعت ہو چکی تھی، اب وہ امام کے ساتھ تشہد پڑھے گا پہلے قعدہ میں اور قعدہ اخیر میں یا نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ اس کی پہلا قعدہ جب پہلی اتحیات امام پڑھتا ہے اس کی ایک رکعت ہوئی ہے، اور جب امام آخری اتحیات پڑھے گا تو اس کی 3 ہوئی ہیں۔ تو جب یہ سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں استادوں سے کیا، ابن شہاب سے بھی اور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، تو دونوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں امام کے ساتھ پڑھے گا تشہد، جب بھی امام تشہد پڑھے گا یہ اس کے ساتھ پڑھے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے، یہی فتویٰ ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک شخص دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا تو امام کے ساتھ اتحیات پڑھے گا، پھر جب امام نے آخری رکعت پڑھی تیسری پھر پڑھے گا، اب اس کی ایک رکعت رہتی ہے، تو یہ جب اپنی ایک رکعت پڑھے گا تو پھر اتحیات پڑھے گا، تو اس طرح تو اس کی 3 اتحیات ہو گئیں، جی اسی طرح پڑھے گا۔ 2 تو امام کے پیچھے پڑھنی تھیں، اب جب اس کی نماز مکمل ہوئی تو پھر بھی اس نے پڑھنی تھیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں رہ گئیں، امام دوسری رکعت پڑھ کے اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ کر اتحیات میں ڈائریکٹ شامل ہو گیا، اس نے امام کے ساتھ اتحیات پڑھی لیکن رکعت کوئی بھی نہیں پڑھی۔ پھر جب امام نے تیسری رکعت پڑھی مغرب کی تو پیچھے آنے والے نے ایک اور اتحیات امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب جب یہ جماعت کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کرنے لگے گا تو جب یہ ایک رکعت پڑھے گا تو اس کی 2 ہو جائیں گی، تو یہ پھر اتحیات پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ آخری رکعت اپنی تیسری مکمل کرے گا تو پھر اتحیات پڑھے گا، اس طرح اس کی 4 اتحیات ہو جائیں گی۔ تو اس کو ایسے ہی کرنا ہوگا، یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو جو کچھ امام کر رہا ہے وہی کریں گے، جب امام نے سلام پھیر دیا تو اس کے بعد اپنی رکعتوں کے حساب سے اپنی نماز کو پورا کرنا اور اپنی اتحیات اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگی جیسے جیسے رکعتوں کی ترتیب پوری ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔